اثبات وجود خدا۔ اب تک خدا شناسی کی خواہش نے ہم کو بتایا ہے کہ ہماری نفسیات، عقل اور معاشرہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم انسان اس بے قرار کائنات کے ایک معمولی جز ہیں اور یہ دنیا بہت عارضی اور وقتی ہے۔ انسان کی فطرت اس کو اپنے خدا کے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ انسان کی عقل اور ذہنی صلاحیت سبب ملتی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں غور کرے، اور زندگی کی الجھنیں اس کو ایسے خالق کی طرف کرتی ہے جو کہ غیر جانبدار اور انصاف قائم کرنے والا ہے۔ انسان جان جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہر پل حرکت کر رہی ہے اور تبدیل ہو رہی ہے، عارضی ہے مگر کسی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ سوال ہی انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے: خدا پرست جو کہ مانتے ہیں کہ مادے سے ہٹ کر ایک ذات ہے جو ہر چیز سے برتر اور توانا ہے، وہی خدا ہے، اور مادہ پرست جو کہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے خدا پرستوں کی 6 دلیلیں اور ان کے اوپر مادہ پرستوں کا اعتراض ڈسکس کریں گے۔ تو چلے چلتے ہیں پہلی دلیل کی طرف۔ پہلی دلیل، مقصد۔ اس دلیل میں ہم 2 تمہیدی باتوں کے ذریعے ایک یقینی نتیجہ حاصل کریں گے۔ پہلی بات، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد نظر آتا ہے۔ کسی چیز میں مقصد کے آثار دیکھ کر انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر انسان اعتراف کرتا ہے کہ اس چیز کا بنانے والا علم و شعور اور حکمت و تدبیر والا ہے۔ اس نے یہ چیز بنانے میں ایک خاص پوائنٹ کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ایک گھر ہے، اس میں لیونگ روم، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، واش روم، کچن، سٹیئرز اور دروازے ہوتے ہیں۔ یہ گھر بتاتا ہے کہ اس کا آرکیٹیکٹ قابل اور باشعور ہے اور اس کا بنانے والا ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے۔ یا پھر ایک گاڑی ہے جس میں تیز یا آہستہ رفتار کے لیے مختلف قسم کے گیئرز، ایکسیلیٹر اور کلچ ہے، اور رفتار کو قابو میں رکھنے کے لیے بریک لگائے گئے ہیں۔ رات کے وقت گاڑی چلانے کے لیے اس میں قسم قسم کی لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور اس کی مشین میں کئی قسم کے میکینیکل سسٹم موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ اس گاڑی کا بنانے والا انجینئر سائنس اور ٹیکنالوجی میں قابل اور ماہر ہے۔ ان 2 مثالوں جیسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر اور گاڑی بنانے والے کی نظر میں خاص مقاصد تھے جن کے لیے انہوں نے یہ چیزیں بنائیں۔ کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ دوسری بات، جب ہم اس کائنات کی تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ ان اشیاء پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام میں کسی نہ کسی غرض کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ہر چیز کا یا تو ایک مقصد نظر آتا ہے یا چند مقاصد نظر آتے ہیں۔ انسان کے جسم کے اعضاء پر غور کریں تو یہ خود انتہائی واضح طور پر اپنا مقصد بتاتے ہیں۔ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہیں، زبان بات کرنے کے لیے اور مزہ اور ٹیسٹ چکھنے کے لیے ہے، ناک کا کام خوشبو اور بدبو کو سونگھنا اور ہوا کو پھیپھڑوں تک، لنگس تک پہنچانا ہے، ہاتھ اور پاؤں مختلف کام انجام دینے کے لیے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ تمام اعضاء میں سے ہر ایک کسی خاص کام کو انجام دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے بدن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر سادہ اور غیر ضروری سی نظر آتی ہیں، وہ بھی کسی مقصد کے بغیر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ناک کے سوراخوں میں ہمارے جو نوسٹرلز ہیں، ان کے سوراخوں میں چھوٹے چھوٹے نازک بال اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی کام ہے
یہ تک کہا جا سکتا ہے کہ ان کی بہت اہم ذمہ داری ہے، یہ بہت اہم کام کرتے ہیں۔ یہی باریک بال جب ہم سانس لیتے ہیں تو گرد و غبار، دھوئیں اور ہوا میں موجود بہت ساری پلیوٹڈ آلودگیوں کو، بہت ساری چیزوں کو اچھے فلٹر کی طرح صاف کرتے ہیں اور صاف ستھری ہوا کو پھیپھڑے تک جانے دیتے ہیں۔ اگر ناک میں یہ بال نہ ہوں تو پلیوٹڈ ہوا لنگس میں داخل ہو جائے گی، پھیپھڑوں میں داخل ہو جائے گی اور پھیپھڑے جیسے سینسٹیو اور حیات بخش اعضاء بہت جلد کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح پھیپھڑوں کی بیماریوں کے سبب سے انسان کو جلد ہی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا پھر ایک اور مثال لعاب دہن کی ہے، جسے ہم عام زبان میں تھوک کہتے ہیں۔ غذا چباتے وقت منہ کے اندرونی حصوں سے تھوڑا سا پانی چھوٹتا ہے، اسے تھوک بھی کہتے ہیں، اور لعاب دہن اگر خالص اردو میں بات کی جائے تو لعاب دہن کہتے ہیں۔ یہ تھوک غذا کو پوری طرح چبانے میں اور پھر معدے کو آسانی سے ہضم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ تھوک منہ میں پیدا نہ ہو تو غذا پوری طرح چبائے جانے سے پہلے ہی معدے میں چلی جائے گی اور ثقیل ہو جائے گی، یعنی کہ سخت ہو جائے گی۔ ایسی غذا کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو کیونکہ زیادہ کام کرنا پڑے گا، اس لیے معدے کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اور اسٹمک اور معدہ جلد خراب ہو جائے گا۔ دیگر چیزوں پر بھی تھوڑا غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا ان کا بھی کوئی خاص مقصد ہے۔ دھوپ کو لے لیں، بارش کو کے بارے میں سوچیں، ہوا کا چلنا دیکھیں، پانی کا بہنا، مختلف جانوروں کا پیدا ہونا اور بڑھنا، درختوں کا پھل پھول دینا، غرض ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر اب ہم ان دونوں باتوں کو ملائیں تو یہ نتیجہ حاصل ہوگا کہ کائنات اور مختلف موجودات کو بنانے والا علم و شعور، حکمت و تدبیر اور طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اتنی بڑی دنیا کی ہر چیز کا اس نے کوئی نہ کوئی مقصد معین اور مشخص کر رکھا ہے۔ تو چلیں اب مقصد والی دلیل پر مادہ پرستوں کا اعتراض سن لیں۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ خدا پرست لوگ مقصد والی دلیل سے دنیا کے خالق کے وجود پر اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اپنے اپنے خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن خدا پرست لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ با مقصد ہونا دنیا کی تمام چیزوں پر صادق نہیں آتا، یعنی ہر چیز با مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی بھی موجود ہیں جو بے مقصد بنی ہوئی ہیں۔ مثلاً اب جو انہوں نے مثال دی، مردوں کے چیسٹ کے وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر یہ نہ بھی ہوتے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اب یہ موجود بھی ہیں تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ یا پھر اپینڈکس جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے جہاں پہ دونوں جوائنٹ ہوتی ہیں، ایک چھوٹی سی چند سینٹی میٹر لمبی ایک ٹیوب ہوتی ہے، اضافی نالی ہوتی ہے، جو کبھی کبھی غذا جمع ہو جانے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اور موت کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو آج کل آپریشن کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے اور اس کو نکال دینے سے بدن میں کوئی کمی اور مشکل واقع نہیں ہوتی۔ پھر مادہ پرست کہتے ہیں کہ مرغی کے بدن پر موجود دونوں پر کس کام کے ہیں، کیونکہ مرغی ان کی مدد سے اڑ نہیں سکتی۔ برڈ لائک کبوتر، چڑیا، عقاب اور ادر جو پرندے ہیں وہ اپنے پروں کی مدد سے اڑتے ہیں، ان کے پروں کا ایک مقصد ہے، لیکن مرغی کے پر توڑنے کے لیے بنے نہیں ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جو پرندے لینڈ پر زندگی گزارتے ہیں ان کی انگلیوں کے درمیان کھال کے پردے موجود ہوتے ہیں، اب ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ پردے تو پانی کی سطح پر تیرنے والے پرندے مثلاً بطخ اور مرغابی ان میں ہوں تو سمجھ آتا ہے، کیونکہ وہ تو اس سے چپو کا کام لیتے ہیں، لیکن جو پرندے لینڈ پہ رہتے ہیں، خشکی پہ رہتے ہیں، ان کے پیروں میں ایسی کھال کے وجود کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ تو تھے مادہ پرستوں کے اعتراضات مقصد والی دلیل پر، لیکن ان اعتراضات کا جواب بھی خدا پرستوں نے دیا، اور وہ جواب میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔